आउज़ बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक इतना अहम है और इतना ज़रूरी है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है कि जो मर्द अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, मारामारी करते हैं और उन्हें इमोशनली फ़िज़िकली दोनों किस्म का उन्हें तकलीफ़ दी जाती है और अज़ियत दी जाती है, इसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। क्या ये चीज़ जो है इस्लाम में जायज़ है कि नहीं है, और इस तरह से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये हमारे माशरे में स्पेशली ख़ास तौर पर अगर हम अपनी एशिया साइड पर देखें, उसमें इंडिया भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्रीज़ में ये एक फैक्ट है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह भी इनकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं कि किन बेसिस पर जो यहाँ की आवाम है उनके जहन किस किस्म के हैं, और यहाँ के जो मर्द हैं वो अपने आप को औरतों से इतना बढ़तर समझते हैं कि वो हक़ समझते हैं कि हमने औरत को हम मार भी सकते हैं, औरत हमारी ग़ुलाम है, हमारी बीवी है, तो हम इसके साथ जो चाहे जिस तरह का भी सलूक करें, ये हमारा हक़ है। अल्लाह ताला ने हकूक़ भी इंसान को ना, एक मर्द को अगर दिए हैं कहीं पर ज़्यादा, तो कहीं पर औरत को भी ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ मर्द के हकूक़ हर जगह पर ज़्यादा हैं और औरत के कम है, नहीं। अगर अल्लाह ताला ने कहीं पर मर्द को ज़्यादा हकूक़ दिए हैं, तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने औरत को भी बाज़ जगहों पर ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। इसी तरह से नहीं कहा जाता कि जो मर्द है औरत है दोनों ही बराबर हैं और दोनों की हकूक़ ही बराबर हैं। ये नहीं है कि दोनों के हकूक़, इनमें दोनों में से किसी का हकूक़ कम है और किसी के ज़्यादा है, इस तरह से नहीं है। कहीं पर हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पर मर्द के ज़्यादा हों और कहीं पर औरत के ज़्यादा हों। और मर्दों का ये समझ लेना कि हम अपनी, ये हमारी बीवियाँ, हम इनके साथ जिस तरह का भी सलूक करें। कुछ मर्द ये कहते हैं हम फिज़िकली तो अपनी बीवी को मार पीट तो नहीं रहे, हमने इसे थप्पड़ तो नहीं मारा, हमने इसे पीटा तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो ही डोमेस्टिक वायलेंस है, नहीं। अगर आप किसी को इमोशनली डिप्रेस कर रहे हैं, इमोशनली उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, इसे भी आप डोमेस्टिक वायलेंस ही कहेंगे। क्योंकि आप देखें, अगर आप एक औरत को गाली भी दे रहे हैं, उसे बातों से अज़ियत दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, आप उसे आपने अंडर प्रेशर किया हुआ है, और तो वो मेंटली तौर पर बिल्कुल डिस्टर्ब है, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से। ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर मारामारी की जाए और फिर उस तरह से उसे पीटा जाए तो वो ही डोमेस्टिक वायलेंस है, नहीं। ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है जो कि हमारे माशरे में इस चीज़ को समझा नहीं जाता, और फिर कहा जाता है कि नहीं, ये कौन सा वायलेंस है, ये तो वायलेंस में आता नहीं है। मैं कहती हूँ ये फ़िज़िकली वायलेंस से भी ज़्यादा ख़तरनाक वायलेंस होता है कि आप किसी को पीट भी नहीं रहे, मार भी नहीं रहे, लेकिन उसके अलावा आप उसे मेंटली, इमोशनली हर तरह की तकलीफ़ और अज़ियत दे रहे हैं। तो ये फ़िज़िकली टॉर्चर से ज़्यादा बड़ा टॉर्चर होता है, ये उससे कम टॉर्चर नहीं होता। यहाँ पर हम चीज़ें ये भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मोमिन वो है जो अपने घर वालों के साथ, उसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हैं, जो अपने घर वालों के साथ जो है उसका रवैया, उसके अखलाक जो बेहतर हैं, तो वो एक बेहतरीन मोमिन है। तो फिर हम यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी बीवी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हम बेहतरीन मोमिन हैं? नहीं, हम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं कि हमने एक जो हमारे निकाह में आई है, जो हमारे हक़ में आई है, तो हम उसके साथ जिस तरह का भी रवैया इख्तियार करें। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको अगर ख़वाम बनाकर भेजा है, तो ख़वाम बनाने के भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपने निभानी होती हैं। ठीक है, आपकी बीवी से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती होगी, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, हर इंसान से कुछ ना कुछ ऐसा होता है ज़िंदगी में, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उसे मारना पीटना ही शुरू कर दें। नहीं, आप उसे प्यार, मोहब्बत और उसे कन्विंस करें, उसे समझाएं, उसे बताएं कि नहीं, तुमसे ये गलती हुई है और तुमने नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। अगर यहाँ पर आ जाता है कि ये एक और साइड है, अगर आपकी जो बीवी है
وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے اور اس کا آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر آپ کی بیوی اچھی ہے، اچھی اخلاق والی ہے، آپ کے ساتھ اس کا گزارا بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اگر اس سے زندگی میں کوئی 1 یا 2 مسٹیکس ہو گئی ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے جی نہ اس کے ماں باپ چھوڑے، نہ اس کے بہن بھائی چھوڑے، نہ آپ نے اس کے خاندان کو چھوڑا، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بالکل ناقابل برداشت چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ لڑکی، وہ عورت اس وقت وہ چیزیں سہہ جائے گی، برداشت کر لے گی، وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو اذیت نہیں دینا چاہتی، تکلیف نہیں دینا چاہتی اپنی وجہ سے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، اگر اس عورت نے اس ٹائم پر صبر کر لیا تو اس صبر کا جو اسے اجر ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور آپ دیکھیں اس کا جو صبر کیا ہوا وہ جو ہوگا، جو عذاب آپ پر آئے گا نا، تو پھر آپ اس کا جواب دے کیسے دیں گے؟ فزیکل میں تو آپ مار پیٹ لیتے ہیں نا، تو آپ کو اس عورت کے اوپر جو اتنا بھی زور چلانا ہوتا ہے وہ چلا لیتے ہیں، لیکن جو آپ زبان سے جو ایک انسان کو ٹارچر دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ فزیکلی سے بھی زیادہ ٹارچر ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے، اور وہ دوسرے بندے کے دل پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ہمشیرہ کو، اپنی بیوی کو وہ چیزیں بولتے ہیں تو وہ اس کے دل پر، اس کے ذہن پر کس طرح سے اثر کرتی ہوں گی، جو کہ آپ کے گھر کو چلا رہی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں بالکل ہی حرام ہے۔ آپ اس طرح سے بیہیو نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک غلام ہے اور آپ نے غلام کو خریدا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے ہی سیکھنے سے مل جاتا ہے کہ نہ ہی انہوں نے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کیا، نہ ہی انہیں فزیکلی، ایموشنلی کسی طرح سے بھی انہیں ٹارچر نہیں دی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو پھر ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو پھر ہم نے ان چیزوں کو بھی تو فالو کرنا ہے نا، کہ جس طرح سے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیہیو رکھتے تھے، جس طرح سے ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، تو ہم نے بھی اس چیز کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، نہ کہ وہ جو ایک شروع سے چیزیں چل رہی آ رہی ہیں کہ جی مرد بس حاکم ہے، مرد نے جو کہہ دیا تو وہ ایگزیکٹ بات ہے۔ مرد کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق کہیں کہیں پر کسی کے ٹائم پر مرد کے زیادہ رکھے ہیں، کسی ٹائم پر عورت کے زیادہ رکھے ہیں، لیکن جب ان کا نکاح ہوتا ہے، ایک ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سوچ سمجھ ہر چیز ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، عورت کا تو کوئی اس میں بولنے کا حق ہی نہیں ہے، تو اگر مرد نے اسے ڈانٹ دی ہے یا وہ کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، اب عورت برداشت کرے، اس چیز کو سہے، اگر وہ مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے تو کیا ہو گیا، تو ہر مرد ایسا کرتا ہے، ہر خاوند کا یہ حق ہوتا ہے۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، یہ خاوند کا حق نہیں ہے، یہ ایک ظلم ہے، ظلم ہے۔ اگر اس پر عورت چپ رہتی ہے، آواز نہیں اٹھاتی، تو یہ اس کی اپنی وہ ہے کہ وہ آگے اپنے گھر والوں کو اذیت و تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگر وہ چپ ہے تو وہ اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہے، اپنے گھر کو وہ خوشحال رکھنے کے لیے چپ رہتی ہے۔ اس کا مقصد، کسی کی خاموشی کو ہم یوں نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس کی بے بسی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے مرد ہیں، باقاعدہ طور پر ان کی کونسلنگ کی جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس گھر میں تشدد ہو رہا ہوتا ہے، جس گھر میں عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایفیکٹ بچوں پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے، بچے بھی اس چیز سے افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں پر برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ان کی ماں کی کوئی عزت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، تو پھر نیکسٹ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر اپنی ماں کو اس طرح کی ویلیو، اس طرح کی عزت نہیں دیتے، اور وہ چیز وہ اپنی خدا نخواستہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہی چیزیں امپلیمنٹ کرنے لگ جائیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ملک میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی کونسلنگ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے، انہیں اسلام کے لحاظ سے بتانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس سے آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ مرد کا ہاتھ کھل جاتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، تو اگر ایک دفعہ ایک مرد نے نا
ہاتھ اٹھا لیا اپنی بیوی پر تو پھر وہ بار بار اٹھائے گا، کیونکہ وہ اس چیز کو ایڈکٹ کر لیتا ہے، اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ پھر چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو نا تلاش کرنے لگ جاتا ہے کہ کون سا موقع ملے اور وہ چیزیں، وہ جو اپنا غصہ ہے، اپنی ایموشنز، ہر چیز اس پر نکال کے رکھ دے۔ اور اس کی کوئی غلطی ہے نہیں ہے، بچوں کا کوئی غصہ ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، باہر کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ سب کچھ کس پر نکل رہا ہوتا ہے؟ ایک بیوی پر نکل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اپنی بیویوں کو جانور نہ سمجھیں، غلام نہ سمجھیں، انہیں بھی انسان سمجھیں اپنی ہی طرح، انہیں بھی اس طرح کی ویلیوز دیں کہ جس طرح سے اسلام میں ایک عورت کو ویلیو دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بات پر، اگر آپ کو باہر کا کوئی غصہ ہے، باہر کی جاب میں آپ کو مسئلے مسائل ہیں، رزق میں مسئلے مسائل ہیں، باہر کی کوئی ٹینشن ہے، آپ کے گھر میں آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کسی اور وجہ سے آپ کو اپنے بچوں کی ٹینشن ہے، تو وہ گھوم پھر کر صرف ایک بندے پر نہیں نکلنی چاہیے کہ آپ کا زور صرف آپ کی بیوی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو نہیں، آپ نے وہ سب کچھ اپنی بیوی کے اوپر نکال کے اور خود کو ریلیکس کر لینا ہے۔ آپ ریلیکس اس ٹائم تو ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو آپ جواب کیسے دیں گے، کس طرح سے۔ سب سے پہلے تو آپ سے نا آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری زوجہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا، تو اس ٹائم پر آپ کس طرح سے جواب دیں گے کہ میں اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا، جتنا بھی دنیا جہاں کا غصہ تھا اس کے اوپر اتارتا تھا۔ تو ہمیں اپنے آنے والی جو آخرت ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر اس کی تیاری کرنی ہے تو ہم نے اپنے گھر کو اگر خوشحال رکھنا ہے تو ہم نے یہ جو بہت ہی گندی چیز ہے نا، اس سے دور رہنا ہے۔ کسی کو یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ فزیکلی کسی کو مار پیٹ رہے ہیں، یہ تو وائلنس ہے ہی ہے، ڈومیسٹک وائلنس، لیکن اگر آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، یہ جو ایموشنلی اور مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے، یہ فزیکلی وائلنس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ اس عورت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی بیوی کو مار پیٹ نہیں رہا، میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا، میں تو صرف زبان سے یا اسے لفظوں سے ہی کچھ کہہ دیتا ہوں۔ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں، جو جسم پر نشان ہوتے ہیں، گھاؤ ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو آپ گھاؤ زبان سے اور کسی کو مینٹلی اور ایموشنلی تکلیف دے کر، کسی کو اذیت دے کر آپ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ سب سے برا سلوک ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو خوشحال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہر انسان، ہر مسلمان کو دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔